زباں بخش کے اصغر نے بے زبانی کو کہا کہ میں نے بنایا ہے زندگانی کو، میرے ہی دم سے ملا اعتبار پانی کو، اگر میں چاہوں ابھی روک لوں روانی کو۔ خدا گواہ ہے کہ ہر نقش جلی ہے میرا، پسر حسین کا ہوں نام علی ہے میرا۔ نبوتوں کی روانی ہے میرے بچپن میں، خلیل رب کی کہانی ہے میرے بچپن میں، خدا کی خاص نشانی ہے میرے بچپن میں، علی ولی کی جوانی ہے میرے بچپن میں۔ علی ہوں تارے قلم توڑ سکتا ہوں، تمہارے جسموں سے روحیں نچوڑ سکتا ہوں، اور اجل نصیب و اجل خوف مجھ سے کھاتی ہے، قضا کنیز ہے جھولا میرا جھلاتی ہے، میرا مقام ہے کیا سب کو یہ بتاتی ہے، علی کی تیز لوری مجھے سناتی ہے، خبر ہے سارے جہاں کو دلیر ہوتا ہوں، علی تو نام کا بھی ہو تو شیر ہوتا ہے۔ اے غافلو مجھے پیاسا سمجھ رہے ہو تم، محاذ جنگ میں تنہا سمجھ رہے ہو تم، نہ جانے اور بھی کیا کیا سمجھ رہے ہو تم، یہ بچپنا ہے کہ بچہ سمجھ رہے ہو تم، ہر ابتلا و مصیبت کو ٹالنے کے لیے اشارہ کافی ہے، زمزم نکالنے کے لیے بس میرا اشارہ کافی ہے۔ جب کربلا میں حضرت امام حسین اور آپ کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ 3 دن تک نواسہ رسول کے خاندان کا پانی بند تھا۔ جب کربلا میں ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا تو کربلا میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یزیدی فوج کے سامنے گئے اور فرمانے لگے کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا؟ آسمان ہل اٹھا اور زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے اور جنات کہنے لگے اے حسین ابن ابی طالب حکم دیجئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس کہ تمام انسان رسول اللہ کے نواسے کی غربت پہ ہنستے ہیں۔ اتنے میں خیمے سے ایک چھوٹا بچہ اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیتا ہے اور حضرت بی بی رباب رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے دست ادب جوڑ کر فرماتی ہیں اے نواسہ رسول، جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا، تب حضرت علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اصغر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ام رباب، میں حضرت علی اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ابن ابی طالب اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کر کربلا میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے یزیدیو، اگر تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے ہے، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے لوگو، 3 دن سے اس معصوم بچے نے پانی نہیں پیا، پیاس سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اے لوگو اس بچے کو پانی پلاؤ۔ یزیدی فوج سے ہنسنے کی آواز آتی ہے اور کہتے ہیں کہ اے حسین، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا کرتے ہو، اگر یہ بچہ خود پانی مانگے تو ہم اسے پانی پلائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی اصغر کو بلند فرمایا اور کہنے لگے کہ اے علی اصغر، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا تھا کہ حضرت علی اصغر 6 ماہ کے بچے کے لب ہلنے لگے اور حضرت علی اصغر فرمانے لگے اے یزیدیو، میں تمہارے رسول کے گلشن کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے، اے لوگو میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ تاریخ نے لکھا کہ حضرت علی اصغر کی صدا سے فوج یزید ہلنے لگی۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہ کہیں یزیدی فوج بغاوت پر نہ اتر آئے، آواز لگائی کہ ہرملہ تیر چلا۔ ہرملہ کے پاس جو تیر تھا وہ جانوروں کے شکار کرنے کے لیے 3 پھلا تیر تھا۔ ہرملہ نے اپنا تیر نکالا اور حضرت علی اصغر کا نشانہ بنایا، اتنے میں تیر ہاتھ میں گر گیا۔
حرملہ نے دوسرا تیر نکالا اور دوبارہ حضرت علی اصغر کے گلے کا نشانہ بنایا، دوسرا تیر بھی گر گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا کہ اے حرملہ، تو کتنا بے درد انسان تھا، تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا۔ حرملہ کہتا ہے کہ جب بھی میں علی اصغر کا نشانہ بناتا ہوں، پیچھے خیام سے مجھے ایک ماں نظر آتی ہے جو جھولی پھیلائے کھڑی ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے حرملہ، تم اس کی ماں کی طرف نہ دیکھو بلکہ تیر چلاؤ۔ حرملہ نے تیر چلایا، تیر اتنا بڑا تھا کہ تیر کی ایک نوک حضرت علی اصغر کے سینے میں لگی اور ایک نوک حضرت علی اصغر کے کان میں لگی اور ایک نوک حضرت علی اصغر کے گلے میں لگی۔ تیر اتنا بڑا تھا کہ حضرت علی اصغر کے سینے کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں جا لگا۔ تیر لگتے ہی حضرت علی اصغر کا خون بہنے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ معصوم کے جسم سے کچھ خون نکلا اور کچھ دودھ۔ تاریخ نے لکھا کہ حضرت علی اصغر کے جسم سے خون امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پہ جا گرا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں، چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کریں۔ زمین چیخ اٹھی، مولا اس ناحق خون کو میرے اوپر گراتے ہیں تو روز محشر تک میں اناج نہیں اگاؤں گی۔ حضرت امام حسین نے سوچا کہ خون کو آسمان کے حوالے کر دوں۔ آسمان سے آواز آئی کہ اے رسول اللہ کے نواسے، اگر اس خون کو ہمارے حوالے کیا تو روز محشر تک ہم بارش نہیں برسائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، اے لوگو، روز محشر میں خون علی اصغر اپنے چہرے پر لے کر آؤں گا اور فرماؤں گا کہ میرے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کا کیا قصور تھا۔ امام حسین اپنے 6 ماہ کے بچے کو اپنے بازو میں چھپائے خیمے میں واپس آئے۔ حضرت بی بی رباب نے رو کر فرمایا، اے میرے مولا، میرے بچے نے پانی پی لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صبر کرو، اللہ کی مرضی اسی میں ہے کہ ہم صبر کریں۔ ہر ظلم سہ کر ہم نے صبر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بچنا ہے۔ ان قریب لاشوں کی بے حرمتی کی جائے گی۔ آؤ علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ حضرت امام حسین اور حضرت بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک قبر کھودتے ہیں اور کربلا کی تپتی زمین پر حضرت علی اصغر کو دفن کرتے ہیں۔ 10 محرم کے دن جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم عطر سے آپ کا سر مبارک جدا کیا گیا، تمام سروں کو کاٹ دیا گیا، تو عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھو کوئی سر رہ تو نہیں گیا۔ کسی نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے۔ شمر نے کہا کہ وہ کون سا سر؟ ایک شخص نے کہا کہ ایک 6 ماہ کا بچہ جسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پلانے کے لیے لے کر آئے تھے اور ہم نے اسے تیر مار کر شہید کیا تھا۔ شمر نے کہا کہ اسے ڈھونڈو، زمین پر نیزے مارتے رہو اور اس کا سر ڈھونڈ کر لاؤ۔ فوج یزید کربلا میں تپتی زمین پر نیزے مار کر حضرت علی اصغر کے سر مبارک کو ڈھونڈتی ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک جگہ پر نیزہ لگا، جیسے ہی نیزہ زمین سے باہر آیا تو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک اس پر سوار تھا۔ جیسے ہی ایک ماں نے اپنے بچے کو نیزے کے اوپر دیکھا، اس ماں کا کلیجہ پھٹ گیا اور چیخ مارتے ہوئے مدینہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے نانا، دیکھیے آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔